بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے شداد کی جنت کے بارے میں۔ شداد قوم عاد کا مرس اعلیٰ عاد بن عوض بن ارم بن نوح، اسی عاد کے بیٹوں میں سے شداد بھی ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر بزور سرکشی دنیا میں جنت بنانا چاہی، اور اس نے اس ارادہ سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے، اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب کیے گئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئیں۔ قسم قسم کے درخت زینت اور سایہ کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے تھے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ قوم عاد اور دوسری قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ ترجمہ: کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ وہ حد سے زیادہ طول والے عاد ارم کے ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراشا، اور فرعون جو کہ میخوں کی صدا دیا کرتا تھا، انہی لوگوں نے اپنے شہروں میں سرکشی کی، پھر انہوں نے شہروں میں بہت زیادہ فساد پھیلایا تو ان لوگوں پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ دوستو، جو اس درس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر اور غرور بے حد ناپسند ہے، اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلم و عدوان سے فساد پھیلایا، اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک اور برباد کر دیا۔ شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد سب اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے خدا کے مبغوض ٹھہرے۔ جب ان لوگوں کا تمرد اور ظلم اور عدوان اس درجہ بڑھ گیا کہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بداعمالیوں سے بلبلا اٹھا، تو خداوند قہار و جبار کے عذابوں نے ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لہٰذا ان قوموں کے عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ان قوموں کے انجام کا ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں اور خوف الہی سے ہر دم لرزہ بر اندام رہیں، اور مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں، ان کا ترجمہ پڑھیں اور ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں، اور ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں، ہر قسم کی بد اعتقادیوں اور بد اعمالیوں سے بچتے رہیں، اور اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہیں، اور خبردار مال و دولت کے غرور اور گھمنڈ میں سرکشی اور تکبر نہ کریں۔